نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے اور یہ اتنا اہم شعبہ ہے اس کا، بہت خطرناک دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں، اہم بھی اور خطرناک بھی ہے. نفس کی اصلاح بہت دیر میں ہوتی ہے. بعض امراض منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں، بعض میں طویل عرصہ لگتا ہے. اس کی مدت متعین ہے. چونکہ میں طبیب ہوں، بعض مرض کے لیے بارے میں تو اتنی مدت دوا کرنی پڑے گی، تسلسل ہو تب صحت ہوگی. انہیں ٹی بی ہے، ایک کورس بنایا انہوں نے 9 مہینے کا. 9 مہینے کھانی دوا، بھلے میں آپ صحت محسوس کرتے ہو لیکن کھانا 9 بجے 9 مہینے مسلسل کھاتے رہو. ایسی خانقاہ میں ایک نظام تجویز ہوتا ہے اصلاح نفس کا. اس مدت تک تم خاموش رہنا، کلام مت کرنا. اس کے بعد پھر شعر یاد دیتا ہے، کچھ کلام کر سکتے ہو بتجزیز. مقصد یہ ہے کہ زبان جو ہے پھر زبان دراز ہونے پائے. آج ہماری زبان درازی بہت ہو رہی ہے، اس کی اصلاح نہیں کرتے. لائن کلام تو اسے منع ہے، لیکن ویسے بھی کلام کم کرو. کلام ہو جو بہت ہی نافع بھی ہو، مفید نافع ہو، کہ کوئی بات سنوں گا شریعت کی، اس کو کہوں گا تو ان کو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. اس پر اچھی بات ہے، یہ ارشاد دین میں ثواب ملے گا اس کو. جب کلام کرو، کہیں بیان کرو، کوئی درخواست کرے، پہلے اپنے نفس و ٹٹول میں کیوں بیان کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے اظہار لیاقت کہ میں قابل ہوں، میں بہت اچھا بولنے والا ہوں، میں اچھا مقرر ہوں. یہ لفاظی کہتے ہیں اس کو. شیخ یہ تربیت دیتا ہے، خاموش رہو. جب خاموش رہو گے، خود آپ نے ارشاد فرمایا جب سکوت اختیار کیا اس کو نجات مل جائے گی. آج ہم لوگ زبان کی بات نہیں کرتے ہیں، زبان پہ وہی غیبت، جھوٹ اور لائن کلام چڑھا ہوا ہے. حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا باتیں کر رہے ہیں. اس لیے اس کی اصلاح ضروری ہے. یہ بدون صحبت کے ناممکن. شیخ کیسی لے جانا پڑتا ہے، اصلاح ہو. بولتے ہیں بس بعض حضرات کے یہاں کلام بہت عادت تھی. حضرت اللہ نے بھی اچھی تربیت فرمائی، کہنے اب یہ نہیں بولیں گے، ایک دم خاموش. وہ چاہتے بھی میں بولوں، نہیں بول پائے. اس کے لیے بھی مقصد کا اصلاح تھوڑی کہ کرامت ظاہر کرنا، اصلاح ہوتی ہے ان کی. اسی لیے جو شخص چاہے کہ میری اصلاح ہو جائے، شخص سے تعلق پیدا کرو، اپنے نفس اخلاق سے جذبہ رکھو. میرے نفس کے اندر کتنی خامیاں ہیں، اس کا جائزہ لو. ہر ایک خامی میں اکمل تو ہو ہی سکتا، لیکن آج ہم لوگ اکمل شمار کرتے ہیں. ہمارے اندر ساری خوبیاں ہیں. یہ خوبی تو یہ کچھ نہیں، یہ تو نفس دھوکہ ہے. شیطان نے تم کو دھوکہ دے دیا. ان کے لیے ضروری کہ اصلاح نفس کی توجہ ہونا چاہیے. کسی شے سے تعلق قائم کرو، یہ ہو کہ اس کے اندر جتنے صلاحیت ہونی چاہیے. سب سے بڑی یہ کہ متبع سنت ہے یا نہیں، شیخ نہیں ہو. جتنا سنت پہ سنت کا عامل ہوگا، سنت عشق پیدا کرے گا، وہ کامل ہے. وہ سب اس کی اتباع کرو. اس کے بعد جاؤ گے تو تم کو ان سے جو ہے لائن کلام سے گریز کرائے گا، لائن کام سے گریز کرائے گا. تم کو رہبری گئے، دیکھو یہ کلام کرو، اللہ کا نام لو، کثرت سے اس کا ذکر کرو، یاد کرو، انہیں کا یاد کرو. ایک واقعہ یاد آیا، بہت بڑے محدث تھے مولانا فضل اللہ صاحب رحمٰن نورہ مرقدہ. انہوں نے ایک عریضہ لکھا، شاہ عبد الحلیم صاحب الحلیمیہ، یہ نواسی شاہ فضل الرحمٰن صاحب گنج مراد وادی کے، کہ حضرت آپ کی یاد آتی ہے، راوی میں ہوں دونوں طرف سے. اس جملے کو میں نے وہاں نقل کیا. اچھا، اس مدت پہ ان کا جواب آیا، حضرت والا کہا کہ میاں مجھ کو بھولو، ان کو یاد کرو. یہ جملہ انہوں نے لکھ بھیجا. پہلا تو انہوں نے فرمایا تھا اس کو یاد آتی ہے، اس کا جواب آیا میاں مجھ کو بھولو، ان کو یاد کرو. ایک بات پھر میری حاضری ہوئی گنج مراد آباد میں. حضرت خدمت نے حضرت سے
باتوں بات میں ارچہ صاحب کیا والدہ وہاں گیا تھا، تعریف فرمایا کہ میں مجھ کو بھولوں ان کو کیا، تو مجھ سے مخاطب کیا. مجھے کبھی کلیم اللہ میں کہتے تھے، کبھی ایسے مختلف فرمایا کہ دیکھو فانی کو یاد کر کیا کرو گے، باقی کو یاد کرو. جب ان کا یہ فوج ہے میں مجھ کو بھولوں گا، پھر ان کا انتقال بھی ہوا. ایک نصیحت ہوگی ان کی، میاں مجھ کو بھولو ان کو یاد کرو. عمر تو ہو چکی، کافی عمر تھی ان کی اس وقت، لیکن ہوتا بھائی فلاں کی یاد آتی ہے. شیخ نے متوجہ کر دیا، یہ ہے شیخ خود بولے محدث سے جنہوں نے خط لکھا تھا کہ آپ کی یاد آتی ہے. پوری دنیا میں ان کی کتاب مشہور ہے، پوری دنیا میں، کہ عرب کے عجم اتنے پائک بزرگ تھے وہ، اور بہت تواضع تھی ان کے اندر. میری بڑی حاضری ہوتی تھی خدمت میں، اور بہت تواضع تھی. تو یہ جب میں نے ظاہر کیا تھا، پھر مجھے مخاطب کیا، فانی کو یاد کیا کرو گے، باقی یہ لوگ جو فوٹو کشی کرتے ہیں یہ تو وہ بھی فانی ہے. فانی کو تم نے کہہ چکا لیا، اس کو فوٹو آگے کتنے رہے گا، تم رہو نہ وہ رہیں گے. شہید نے منع کیا، اسی لیے پھر غلو ہو جاتا ہے. سری نگر ایئرپورٹ پہ میری حاضری تھی، ایک بڑے افسر آئے وہاں سے، تو انہیں ایک فوٹو دکھائی کہ میں اس کو روزانہ اس کو پہلے، تو میری بچی تھے وہ سلام کرتی ہیں، ان کے شیخ کلیئر کہتے کوئی جب ہے سجادہ فوٹو دیکھتا ہوں میں ان کی، اللہ کے بندے تم ان کی پرستش کرتے ہو. جس چیز کو شریعت منع کیا آج امت اس پہ حلت پیدا کرتی ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. علماء بھی شریک ہو گئے اس کے اندر، یہ عکس آتا ہے، اس کی تشریح کافی کی جائے تو دلائل بہت مضبوط ہمارے یہاں کے ہیں، چونکہ سائنس تعلق اس کا ہے. عارضی عکس تو ہے، آئینہ عارضی عکس ہے، پانی عارضی عکس ہے، یہ تو دائمی عکس ہے بالکل. جب چاہو اس کو وہ کر لیا، یہ پہ کیسے ہو جاتا ہے، تو منع کیا. لیکن آج کل ہم لوگ ایک یہی ہے کہ خواہشات نفس کے بارے میں، نفس کے پاس دعوے بن گئے، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، فوٹوگرافی ہو رہی ہے، کتنے تک ہوگی اس کو تم. اس میں یہ غلو اس کے اندر ہو گیا آج کل. ورنہ یہی سب اس وقت شروع ہو گئی تھی اہل عرب کے اندر، پہلے نہیں تھے اتنا، اسکیچ بنا لیتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کو پرورش شروع کر دیا. تو یہ مجھے پھر بہت دیر تک تقریر فرماتے رہے، میاں فانی کو تم آج ہم لوگ فانی پہ نچھاور ہو رہے ہیں، باقی کو بھول گئے. اعمال کرو، صالح اعمال کرو، یہ باقی رہیں گے. اور گناہ کرو گے وہ بھی فنا، اور تم کا جہنم میں لے جانے والے ہیں، اس سے بچو. یہ آنے مقصد بھی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے نفس میں جو خامیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو میں دور کرو. فکر کرے، یہ فکر لے کے آیا اور یہ فکر لے کے جائے. اللہ آپ نے مجھے بلایا، میں نے 2 آنسو بہا دیے، اور آپ کو میں نے جو ہے آپ کو میں دل سے چاہتا ہوں، اور آپ مجھے میری حفاظت فرما دیجیے. بس اس طریقے سے جذبہ ہونا چاہیے. تمام بہت چیزیں ہوتی ہیں. اب میں بہار میں بیٹھا تھا، صاحب آئے کہ صاحب مجھے انہوں نے اجازت دی ہے، تو میں نے کہا اجازت کے مطابق کیوں سب کامل ہو جائے، اس میں مرض پیدا ہوگی، میں اجازت چاہتا ہوں. یہ تھوڑی وہی پیری مری ہم کو انہوں نے کہا کہ اب تو اصلاح فکر کرو، اور یہ تو باہر ہے بہت. انہوں نے تو تم پہ اعتماد کیا، یہ اصلاح ہو گئے کہ خود بھی مرض کو مدافعت کرے اور وہ بچائیں گے بھی. یہ ہے اجازت کی تھوڑی کہ پیری مریدی کرو، واہ واہی کرو، پیسے ملے، عہدہ ملے. یہ جو چیز آج کل چلے آئے سکہ داری وقت یہی آج کل ہے. اسی لیے اس شعبے میں گراوٹ شروع ہو گئی ہے. تو جب تک انسان نفس اصلاح نہیں کرے گا اس میں ڈوب جائے گا. یہ بدعوں صحبت کرنا ممکن. ہمارے صاحب سوال کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کتابیں موجود ہیں، پھر بیعت کی کیا ضرورت ہوئی. بہت چیزیں حضرت نے فرمایا. اچھا آپ نے سوال کیا. تھانوی کی خوبی یہ تھی کہ سراتے تھے، اسی لیے فرمایا کہ سوال نصف علم ہے. سوال جو ہے نصف علم ہے، یہ بھی ہے. اچھا سوال کرنے لوگ خوش ہوتے ہیں. اگر صحابہ سوال نہ کرتے شریعت پہنچ نہیں سکتی تھی. سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے تھے. یہ قرآن پاک آ گیا. سوال تو انہوں نے کیا، ابھی تو ہوئے ہر ایک کے بارے میں.
جتنی جزیات دنیا میں ہو سکتی ہیں صاحب نے سوال کر دیا, اللہ نے جواب دے دیا اس کا. یہ بڑی کلام ہے, بہت وہ ہے وزنی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. چھوٹے چھوٹے جملے اور بہت کس کے اندر ہے مواد ہے اس کے اندر. اس لیے آج تعلق میں اللہ میں کمی ہو رہی ہے. ہم نے قرآن پاک سمجھا نہیں. تلاوت بھی کرو, سمجھو بھی تھوڑا کیا فرما رہے ہیں. عرب کی زبان ہے, من کو چاہیے سمجھنا بھی چاہیے اس کے اندر. نہیں دل تو یہ ہے اے اللہ بالکل سچ فرمایا. یہ جملے کہہ لے مانے نہیں معلوم. عقیدہ محبت یہ ہونا چاہیے. تو اسی لیے اصلاح نفس جب ہو جائے گی تو اس کے پھر وہ ہم وقت اپنے نفس کی طرف متوجہ رہے گا. اس کا کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا. یہ خانقاہ نظام اس وقت میں بیت ہوں ان سے اپنے وقت ضائع مت کرنا. جو اصول ہے دنیا کا بھی ہے. سائنس کے اصول یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں اوور ٹاکیشن, زیادہ بات کرنے سے انرجی لاس ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے اس کی. یہ ہر چیز کا اصول ہوتا ہے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ تم ایسا کام کرو تو قوت بھی رہے, کام بھی بن جائے. آپ نے مختصر نصیحت کی اور طویل بیان فرمایا. اور اکابر بھی ثابت ہوا تھا نہ کہ 3 گھنٹے بیان ہوا. ایسے جامع مضامین ہوتے تھے. اب الناس کو دیکھتے کیسا مخاطب ہے یہ, ان کی کیسے اصلاح, مختلف پہلو کو لیتے تھے وہ اور اس پر روشنی ڈالتے تھے. ایک کئی شکیں نکال لیتے تھے اور سب کا حل بتاتے تھے. یہ کمال کی تھانوی کے واز میں ہی کمال ہے. ابتدا تا انتہا جو شروع کیا ایک آیت شریف اور تفسیر کی, اب اس کے ضمن میں بہت سی بیان کر دی تاکہ ان کا ذہن نشین ہو جائے. ہزاروں مجمع ہوتا تھا اس زمانے میں, مائک تھی ہی نہیں. یہ قدرتی آواز پہنچا دیا اللہ سب کو. قدرتی آواز کے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حضرت اللہ کا عرفات میں, محنت تک آواز جاتی تھی اس سے. کان کے اندر میگنیٹ لگا دیا اللہ نے. تو اصلاح نفس جو ہے ہمارے اندر آج کی کمی ہو رہی ہے. بیت مستحب ہے, اصلاح واجب ہے, یاد رکھو. ڈاکٹر دوستی بالکل ضروری ہے, علاج ضروری ہے. ایسی شخص سے تعلق ہو, اپنی رائے بیان کرو کہ میرے اندر خامی ہے, میں کیسے دور کروں. ہر چیز کے ذرا سا بھی کوئی بات ہو فوراً رجوع کرنا چاہیے. جنہوں نے اس عمل کیا کامیاب ہو گئے. وہی اسی کا نام ہے خانقاہ نظام, کہ اپنی نفس کی اصلاح کرو. شریعت کیا کہتی ہے ہم اسے کریں گے. شریعت طبیعت بن جائے بالکل, منمانی بالکل, نفس کی نہیں. آج ہم لوگ نفس پرست ہو گئے. جو نفس سے کہا ہم نے ہمیں لا دیا. اسی لیے یہاں تم بیدار رہو گے وہاں آرام ملے گا. یہاں تم اس سے اعراض کرو گے وہاں پکڑ لے جاؤ گے. جنت کے جو شرائط ہے اللہ تعالیٰ نے, ان شرطوں بعد جنت ملے گی. انہیں اعمال صالح کرو, نبی کی اتباع کرو, ان کے باتوں سوچو. پھر ہمارے اولیاء اللہ نے بتایا ان کی باتوں غور سن, عمل کے جذبہ لو, وہی کامیاب ہو جائیں گے. تو خواجہ صاحب سے سوال کیا انہوں نے. خواجہ صاحب نے محترم کی حضرت جب کتاب موجود ہے تو پھر کیا ضرورت ہے شیخ کی. تو حضرت نے بہت اچھا جواب دیا, فرمایا تم نے اچھا سوال کیا. فرمایا خواجہ صاحب کاٹ کرتی تلوار جب بھی کرے گی لیکن کبھی قبضے میں ہو. کرے تو ذکر لیکن جب بتائی کہتا پیارا جواب ہے. تلوار کام کرے کاٹنے کا لیکن جب کسی قبضے میں ہو. ایسے رکھے تلوار اصول اٹھ سکتی نہیں, مار سکتی نہیں, کاٹ سکتی نہیں. ایسے ہی شیخ کے یہاں بھی ہے. اسے تجویز کیا, اب اس تجویز جب کرو گے اس کے بعد پھر تمہیں ہو جائے گا. تو یہ جو ہے اسی لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. طب کتاب موجود ہے. سائنس کی جتنے مضامین ہیں دنیا میں انگریزی میں, لیکن جب تک ہم اس کو واقف اصطلاح پڑھ تو لیں گے ایک چیز نہیں بتا سکتے. ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. اس کو ہم نے پہلے سمجھیں گے. انہوں نے مضمون تو پڑھ تو لیا, ہم بتاؤ کیا کہتے ہیں, معنی کیا ہوئے اس کے. اسی طرح علم جو ہے لوگ علم جو ہے حاصل کرو دونوں, علوم شرعی علوم عصری. علوم شرعی تو مقدم ہو جائے گا. اللہ کا جانکاری ضروری, جیسے کہ ابھی سنا ہے انہوں نے خود سے آئے تو سجدہ ہو کوئی رکوع کو سجدے میں پہلے معلوم ہو سے خود, یہ تو ان کے ذمہ ہے. امام نے یہاں پہ جو رکوع جب سجدے کی آیت پڑھی گئی لفظ سجدہ باقاعدہ عبارت آتی ہے اس کے اندر, تو کیوں نہیں سجدہ کیا.
اب وہ لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں. نماز میں تو ہوتا ہے, تراویح ہوتا ہے سجدہ. یہ تو اعلان ہمارے اور پہ ہونا شروع کر دیا کہ صاحب آئے سجا ہے سجا کر لیجیے گا. یہ ضروری بالکل نہیں. وہ تو خود لفظ بتا رہا ہے اس سے سجدہ کرو. اب وہ لوگ تنقید شروع کرتا کہ انہوں نے سجدے کی آیت پڑھ دی اسے نہ. واقعیت پہ یہ ہوتا ہے. واقعہ ہے ماتھا نے خود لکھا, مولانا مدنی میں تشریف لے گئے مدنی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کو معمول تھا کہ علیہ السلام سجدہ سجدہ پڑھنے کا. خانقاہ کا آپ نماز پڑھا دیجیے اور مدنی نماز پڑھائی, وہی مصنوع صورت ہے. اب ایک ساتھ چیز میں گئے آج انہوں نے تین رکعت نماز پڑھائی. فرمایا یہی ہے اتنے سجدے کے اس طریقے سے واقعی نہیں اس کو بھی باور کرنا چاہیے. دیکھو بھائی سجدہ کیا جائے, سجدہ اسی الفاظ سے آئے گا سجدہ تو سمجھو سجدہ ہے, اس کو سجدہ تلاوت کرو بجائے تنقید کرنے کے. ہاں یہ ہے کہ امام کو چاہیے موقع اور مہر کو دیکھے, حالات کو دیکھے. جہاں آپ نے طویل قرات فرمائی قصیر بھی کی ہے, فلاح و ناز بھی پڑھا ہے. یہ میرے شیخ فرماتے تھے ہر جگہ کہ مفتی بھی بتائے گا حالات ہے جیسے بارش شدت ہو کچھ بات ہو رہی مقصد پڑھا نماز. عام حالت میں اچھی خاصی ہے تو پڑھا لو اس کو, یہ بھی سنتا جائے گا. دعا میں بھی یہ جیسا موقع ہو مختلف دعا کر لی آگے بڑھ گئے. طویل کا موقع طویل کر لو. تو یہ جو چیزیں بدون صحبت کے بھی نہیں ملتی. وہ شیخ جو کامل ہوتا ہے اس کو دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ یہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ جو ہیں ان کو اس طرح سے متوجہ فرما دیجیے. آپ ان کے لیے اب ذہن میں آ جاؤ, قریب آ جاؤ. ان متوجہ کرتے ہیں کہ کیسے اس میں جو عمل ہو. شیخ ادھر اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں ان کو یہ نسخہ تجویز کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھا دے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے, جیسے میرا کیا تھا میں نے جو کچھ کیا کچھ بھی نہیں. تو بسا اوقات تنبیہ ہوتی ہے. میرے شیخ واقع متھانوی کا کہ پیرانی صاحب کے تشریف لے آ رہی تھی, فرمایا دیکھیے یا مسجد جائیے نا مرغے ہیں دروازے کھول دیجیے تاکہ باہر نکلنا ہے. وہ تو چلی گئی تھی. اتوارا نورحمۃ متھانوی بھول گئے تشریف لائے خانقاہ جو معمول تھا اس وقت سنت پڑی. اب خود جواب دیکھتے تھے, سالے کے جوابات دیکھتے تھے. اب جو سوال دیکھتے ہو حیرت جواب آ ہی نہیں رہا. ہو سکتا ہے دماغ ہو گیا 1 2 3 کئی خط سرتے گئے. اب غور سے کیا بات ہو گئی, کیا خطا ہو گئی. اس کے بعد حضرت خیال ہے کہ وہ مرغیاں کو میں نے کھولا نہیں تھا, ادھر محبوس تھی تو میں دماغ محبوس ہو گیا. فوراً تشریف لے گئے, دروازہ کھولا مرغی باہر. اب جو تشریف پورا دماغ کھل گیا, ان کو آزادی مل, ان کو آزادی مل گئی. یہ ہے اللہ والوں کے لیے خاص بات ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جب تم شیخ پر جاؤ گے ان کے حالات پہ دیکھو, ان کے کردار کو دیکھو, کتنے اچھی سی بات بیان کرتے ہیں. وہ اپنے نفس خاطر نہیں کہتے کلام, اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس کلام میں اثر بھی ہوتا ہے. معمولی جملے ہوتے ہیں لیکن بڑے وزنی ہوتے ہیں. اصلاح کے اندر بہت اس کا وزن ہوتا ہے معمولی جملے. ہر دو تشریف لائے تھے مولانا نصرت صاحب نورحمۃ متھانوی کے مجاز تھے, ان کے پھر کے مجاز بیت تھے. وہ تعزیت میں آئے تھے اشرف بھائی کے انتقال پہ. ایسی عامیانہ گفتگو کی انہوں نے, لیکن دل بتر چلے گی. بہت عامیانہ, بہت عالم ضرور تھے لیکن بہت اچھے انداز پہ دل پر اثر ہوا. چند نے بیان کیا. یہ چیز ہوتی ہے جن کے اندر تزکیہ نفس ہوتا ہے, اخلاص ہوتا ہے. ان کا کلام مختصر وزنی ہوتا ہے, تحریر مختصر بڑی وزنی ہوتی ہے. وہ اپنے الفاظ استعمال نہیں کرتے. خود مجھ سے فرمانا شاہ محمد پرتاپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھ سے قسم لے کہ میں کیا کہتا مجھے معلوم نہیں, کوئی کہلوا رہا ہے مجھ سے. یہ ہوتا ہے, اسی علم دنیا کہتے ہیں. یہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. اپنے کو گناہ سے بچا لو, شریعت کے پابند بن جاؤ گے, اس کے بعد دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے.
ہر چیز پہ آج ہم لوگ کرامات کو ڈھونڈتے ہیں، کچھ تو نہیں ہے. مولانا تعریف فرماتے ہیں کرامات تو لونڈی غلام ہے، اصل چیز ابدیت ہے. آپ سے کتنی سدور ہو کوئی نہیں. ان کے غلام کو تو قدرت ہے کہ ہوا اڑ جانا، پانی میں چلنا، لیکن آپ نے کہیں ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا اڑے ہوں، پانی میں چلے ہوں، کبھی طویل عرض کر دیا ہو، کبھی نہیں. ان کے غلام تو کر لیتے ہیں طویل عرض. ابھی یہاں بھی وہاں پہنچ گئے. مکہ مکرمہ سے میں تو پورا باقاعدہ ابدیت کہتے ہیں اس کو. سواری پہ 1 ہفتہ لگا، اس کو ابدیت کہتے ہیں. یہ ہم کو سکھایا مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب. اس میں بہت عامل ہوتے ہیں جنہوں کو مسخر کر لے دیا. فرمائے تم خادم بننے آئے کہ مخدوم بننے آئے ہو؟ اس پہ کلام کرتے بہت ناراض ہوتے تھے. تم مخدوم بننے آئے ہو، خادم بنو. وہ بھی مخلوق، تم بھی مخلوق. ایسے تو تابع ہو جاتے جہاں خود آتے ہیں. آج ہم لوگ عملیات کو مسخر کرتے ہیں، یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق، تم بھی اللہ کی مخلوق. اللہ کو راضی کر لو، تم سے خود ہی رجوع کریں گے. ان کے کلام میں اثر ہوتا ہے، ہمت نہیں کرتے. پھر یہ چیز ایسی نہ یہ ہے. جب تک تم شریعت کے پابند بنو گے، مضبوط سے پکڑو گے، اپنے اعمال کو جائزہ لو، گھر کا جائزہ لو، اس کے بعد ماحول کا جائزہ لو. آج امت میں انتشار کیوں ہے؟ امت شریعت سے باغی ہو رہی ہے. وہی رسومات، وہی جو دوسرے غیروں کے ہے، وہ ہم نے اپنا لیا ہے. وہ کہتے ہیں جیسا دے ویسا بیس. ان کو تم نے خوش کرنے کے لیے ایسا کیا، مالک کو ناراض کیا. ایسا کیسے کفار مکہ نے پیشکش کی تھی بہت اچھے انداز سے. آپ تو یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے کہ میں اپنے مالک کو ناراض کروں. خوشنودی کتاب کے یہ وصف ہونا چاہیے ہر مسلمان کا. گھریلو حالات میں کیوں انتشار ہوتا ہے؟ حقوق ادا نہیں کرتے جیسا حق ہے اسے ادا کرنے کا. یہ بچپن تربیت دی جاتی ہے. والدین لازم ہے تربیت دو ان کو. میری والدہ سناتی تھی تربیت کے بارے میں کہ جب لڑکی کو رخصت کرتے تھے تو نصیحت ہوتی تھی. کہتے جہاں جہاں ڈولا وہیں نکلے کھٹولا. جہاں مر کے نکلتی تھے لوگ پوری زندگی اس میں کر دیتے تھے. تربیت ہوتی تھی. آج کل عام مرض ہے، پڑھے لکھوں میں چاہیے کہ مجھے سنو، ارے ہر لڑکی نے بھی تو کیا نہیں میں کیا شادی کیسے ہوگی؟ ایسے لوگ اور پریشان حال ہے. بہت تجربے ہو رہے ہیں. تو جہاں جہاں اس پہ بہت زیادہ ہائی فائی ہونا چاہیے لڑکی صاحب. اور جملہ کیا ہے صاحب؟ کل کوئی بات پیش آئے تو کھا کے مر سکتی ہے. تو فطور پھلے آ گیا. راضی اللہ تعالیٰ ہے. تم نے کہتے رشوت لے گئے کھائے کمائیں گے. پہلے کون کمائی ہوتی ہے؟ عورتیں جانتی نہیں تھا کہ عورتیں ملازمت کریں گے. پہلے بہت زیادہ اس کا. آج ہماری لڑکی اچھی ہائر ایجوکیشن ہو جائے. ہم نے کب منع کیا؟ ہم نے ترغیب دیتے ہیں پڑھو لیکن انسان بنو، حیوان مت بنو. یہ میری تبلیغ ہو رہی ہے آج الحمدللہ یونیورسٹی میں تمام. اور بڑے بڑے اونچے کلاس کی لڑکیاں ابایا پہننے لگی. ویسے بھی کہتا ہوں ترغیب دو. ہم نے کہا دیکھو یہ جو برقع ہے یہ بھی دوسری ایجاد ہے. شریعت نے چادر کو حکم دیا ہے. چادر اوڑھو. 70 ڈھکا ہے تمہارا چہرہ، ہاتھ پیر ڈھکے نا کوئی مشکل میں. اتنا بتا دیا ان تفصیل کتاب پہ سمجھایا کہ دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے حجاب، ایک ہوتا ہے ستر. ستر فرض، چھپانا فرض ہے. ان میں سے پنڈلی، کلائی، پیٹ، بال یہ فرض ہے. یہ ستر شمار ہوتا ہے. حجاب میں ہوتا ہے ہاتھ پیر کھولو، گنہگار بالکل نہیں. چہرہ حکم جب ضرورت ہو کھولو، ویسے نہیں. اس کو میں نے بیان کیا. ہم نے آج کل جو برقعے چلے ہیں اٹریکٹیو کہتے ہیں، بہت کشش والے پھول بوٹے کیا کیا بنے تھے اس کے اندر. یہ کون سا برقعہ بھی؟ اعضا پورے نمایاں ہوتے. تچس تم نے خواتین آتی ان کا یہ شیروانی ہے ابایا ہے تمہارا. ابایا نے کہا شیروانی اتنا چست بنتی ہو ابایا. یہ ہم یہ یہود نصارہ کی ایجاد ہے، یاد رکھو. سب سے اچھا پورے دنیا میں 2 ملکوں پڑتا ہے، ایران اور افغانستان. خواتین دیکھا میں نے بہت ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، 1 میں 2 گزا ہوتے ہیں. یہ ایران کا بھی افغانستان بھی ہے. اور تو آج سے خوب چلا رہا ہے سب. تو جب تک نفس اصلاح نہیں ہوگی انسان گھاٹے میں رہے گا.
اور نفس اصلاح کے لیے آپ نے خود دعا مانگی ہے، اللہم آت نفسی تقواہا۔ جب نبی دعا مانگ سکتا ہے تو ولی کو مانگنا چاہیے۔ نبی ترغیب دیہات وہ تو معصوم تھے، ہر جگہ جہاں بھی دیکھو۔ آج امت پریشان حال ہے کہ سنت پہ پھر عمل نہیں کرتی ہے، جہاں جہاں جاتے ہیں وہی حالات، وہی بےہودگی، وہی پریشانیاں، کیونکہ دنیا جو ہے ہمارے پیش نظر ہے۔ اگر آخرت پیش نظر ہو تو کبھی کوئی اس کے اندر گراوٹ نہیں آئے گی۔ کچھ وقت نکال کے اللہ کا ذکر کرو، چاہے 2 ہی منٹ صحیح، ایک معمول بنا لو۔ عام طور پر ناشتے وقت صبح ہوتا ہے 7:30 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں لوگ، ایسے ہی کرو۔ ایک بزرگ تھے، وہ ذکر مشغول تھے، ایک ساتھ ملاقات کے لیے گئے، وہ اپنے ذکر میں تھے، 1 بات 2 بات 3 بات، جب وہ فارغ ہو گئے پھر وہ سوال کیا تھا، آپ کیا کر رہے تھے؟ مزائی کہ وزیر میں تھے، مشغول تھے۔ انہیں فرمایا اپنے روح کو ناشتہ کرا رہا تھا۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں۔ تو وقت کو ضائع مت کرو، جو موقع ملے قوت ہو تو وہاں پہ لوگوں، لیکن دھکا مکی بالکل نہیں۔ اتنا لوگ نے ایک مستحب کے لیے گناہ کبیرہ ہے ایزا پہنچانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، وہ کیا عورت کا مرد، بڑے خوش ہوتے ہیں، مار اس پر دھینگا مشی ہو رہی ہے، خیر شیطانی ہو رہی ہے، مستحب واجب ہی نہیں ہے۔ موقع ہو سلام، ادب سکھایا گیا، اللہ کا دربار یہاں پر ادب ہو۔ آج ہم لوگ بے ادب کیوں ہیں؟ وہاں بھی مزید باتیں کرتے تھے، ہمیں وہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں کا یہ ہے کہ جب جاؤ پہلے وہ ہے طواف کر لو، ورنہ پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو، بھائی تو دیکھتے رہو، عبادت شمار ہوگا تمہارا۔ ہر نماز مستعد ہونا چاہیے۔ اللہ نے فضل فرمایا کہ 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، کہاں ملے گا؟ یہ کوشش کرو کہ باوضو جاؤ، یہاں سے وہاں پہ ضرورت پیش نہ ہے، قیام گاہ سے باوضو جاؤ اور پڑھتے ہوئے جاؤ، بیت اللہ جا رہا اللہ اکبر کبیرہ، یہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ یہ پڑھتے ہوئے جاؤ گے، وہاں تک پہنچو گے تو کتنا پورا راستہ طے ہو گیا اور ثواب ملے گا، ہر قدم ثواب، اور یہ ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جا کے جو منتظمین حضرات ہیں ان سے جھگڑا وار بالکل نہیں، ان سے پوچھتے نہیں، وہ اپنے وہ درباری لوگ ہیں، حکومت نے متعین کیا ہے، ہم ان کی بے عزتی نہیں کریں گے، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے۔ یہ آج کل لوگ غلط فہمی ہوتے ہیں، بڑی چیخ پکار ہوتی ہے، ارے ایسے ایک بات بھائی، جہاں جا کے مل جائے بیٹھ جاؤ، کسی کو اذیت نہ ہونے پائے۔ یہ ہے مومن شان، اپنے اس سے ترجیح دیتا ہے کہ بھائی تم آرام کر لو۔ تو نماز کا اہتمام کرو، سنت موافق ہونا چاہیے، تلاوت کرو، سنت موافق کرو، انہیں میں تلاوت میں یہ کیفیت پیدا کرو، چاہے تم 1 رکوع پڑھو، قاعدے کے اندر پڑھو، صحت کے ساتھ پڑھو۔ میں نے صاحب 1 مرتبہ ختم کر لیا، یہ ختم کر لیا، صحت سے پڑھا بھی یا نہیں پڑھا، ہر لفظ کو دوہرا لو۔ کبھی ایسا میرے پہ واقع ہوتا رہتا ہے، ایک بار ذرا کوئی تسامح ہو گیا فوراً کہتے ہیں پھر پڑھو، ایک بار کو 3 بار دہرایا، اندر کوئی پڑھو، حرف کی ادائیگی صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہے، یہ ہونا چاہیے۔ جتنا اس پہ ہو گیا بار کامیاب ہوگا۔ آج لوگ واہواہی کے لیے غلط کرتے ہیں، نہیں، اللہ کا کلام بھائی اس پہ آپ خود مطلوب ہے، آپ نے کہا قرآن پاک کو سوچ اچھی ہے اس سے پڑھو، اور نہ ناراض ہوتے ہیں، نبی ناراض ہوتے ہیں، اس پہ ایسے انداز پڑھو جس میں کشش ہو۔ راگ والی بات تو نہ کیا، لیکن قدرتی چیز ہے، لین ہے۔ یہ چیز ہے، جب تم ذکر کرو گے فکر پیدا ہو جائے گی، اور فکر آخرت ہر مومن لازم ہے۔ یہ ہے خانقاہ نظام، فکر آخرت ہو جائے۔ دنیا تو گزر جائے گی، کیا امیر ہو کیا غریب، سب گزر جائے گی دنیا، لیکن ہم کے اندر جو خوبی جو پیدا کرنی ہے، اس دنیا رہتے ہوئے بھی مالک کو نہیں بھولے، بس یہی ہے۔ تو آج ہماری امت کے اندر جو انتشار ہے، جو پریشانیاں ہیں، وہ سنت سے بغاوت ہو رہی ہے۔ دوسری قومیں محنت کر رہی ہیں، وہ کامیاب ہو رہی ہیں، کیا عورت کیا مرد پورے ہمارے مسلمان
کمیونٹی جو ہے پوری اسی پہ چلی گئی. یہود و نصارہ کے طرز پر وہی کھانا پینے کا طریقہ, ویسی لباس, ویسی آپ ہر جگہ اسی پہ. نہیں اپنے الفاظ بھول گئے. بہت چیزیں ہوتی ہیں, یہ مضبوط پہلے اپنی چیز ہوتا ہے. ہر ایک کہے گا کچن کہے گا, بہت سی خانہ وغیرہ نہیں کہے گا, مطبخ نہیں کہے گا. حضرت والا تھے بنگلہ دیش میں, بہت بڑے عالم سب کچھ ہے. تو حضرت ان سے کہا حضرت والا سے کہ آپ کے چیئر لاؤں, وہ جلال آ گیا. فرمایا آپ چیئر کہتے ہیں؟ اس سے خطر ناراض پہ بہت بڑے وہاں کے امیر عمرہ ہیں وہاں کے, کہتے ہیں کہ بیسو. کہا تم نے کرسی کیوں نہیں کہا, یہ چیئر کیوں کہا تم نے؟ ان کے الفاظ تم نے کیسے لے لیا؟ میری حاضری ہوئی تھی شورا میں روم کی, تو اس میں لکھا میٹنگ ہال. میں نے فوراً توجہ لے مولوی شاہد کو, آپ کے یہاں بھی میٹنگ ہال ہوتا ہے؟ یہاں تو مشورہ گاہ لکھنا چاہیے, یہ شورا کی ہوتی ہے وہاں پر, اس سے میٹنگ ہال. انہوں توجہ ہوئی. میری تائید کی مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم جو کہ شیخ الحدیث ہیں, کہ تم نے ٹوکا, ہم کو بھی کھٹا پیدا ہو گئی تھی. یہاں پر میٹنگ ہال, انہوں نے تختی ہٹا دی, مشورہ گاہ ہو جائے. ہر زبان جو ہے اللہ کی زبان یاد رکھو, یہ غلطی بات جو ہو, چاہے انگریزی جتنی زبانیں اللہ نے پیدا کی ہیں ہم ان کا ادب کریں گے, کیونکہ عربی جنت زبان ہے. یہ تو جتنی ہر ملک کی زبان الگ الگ ہوتی ہے, زبان اللہ ہی نے دی ہے. آج کا ایک عام مرض ہو رہا ہے, بڑے بڑے خود دارالعلوم میں حاضری ہوئی, اس پہ پودان جو ہوتا ہے اس پہ ویلکم لکھا ہوتا ہے. ہم نے کہا جوتے کا ویلکم کراتے ہو؟ توجہ رہے محترم صاحب سے, ویلکم لکھا ہوتا ہے نیچے. انہوں نے کہا وہی خوش آمدید جو کہتے ہیں, یہ جوتے خوش آمدید کرتے ہو عام طور پہ. یہ کیا توجہ دی ان کو؟ اسی لیے کسی بڑے مرکز کو بھی کوئی وہ نہیں کہ دلیل نہیں بنے گی, غلطی ہے. یہ خود اعتراف کیا ہے. ویلکم لکھتے جیتے پودان ہوتے ہیں. کراچی میں حاضری وہاں پر ہی تھے, نواب صاحب کے ہوں گے, تو تم نے کہا دیا تو یہ کیا جوتے کا ویلکم کرتے ہیں؟ پلٹ دو اس کو. زبان اللہ نے دی ہے. اکثر لوگ جوتے کو جو ہے اخبار لپیٹ لیتے ہیں, ہندی کا تھا. ہم نے کہا رہے زبان تو اللہ کی ہے. ہندی ہو سنسکرت ہو, کوئی زبان اللہ کی ہوئی, یہ ناقدری زبان کی ہو, ایسا مت کرو. اعلی علم کاغذ ہے, اس کا ادب میں شیخ بتاتے تھے. قلم کو اور چیزوں کو زمین میں نہیں رکھیں گے جہاں پیر و سورین ہو. ادب کے خلاف ہے یہ. اور یہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا نقل کرتے ہیں, وہ سب قرآن پاک کو وہیں نیچے رکھ دیتے ہیں, جو کرسی اس پہ رکھ دیتے ہیں, اسی بیٹھتے اس پہ رکھ دیتے ہیں. عام مرض ہے یہ, ان کی اتباع نہیں کرتے. ادب ہے وہ جو وہ جانے, ہمیں اسے بحث نہیں. وہ قبلہ رو پیر کرتے ہیں, وہ جانے. ہم کو ادب سکھایا, اور دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کو بھی ادب سکھائیے. تو تھوڑا سا وقت نکالے انسان, اپنے محاسبہ کرے, اپنے اعمال کا جائزہ لے, اور تھوڑا تھوڑا سا وقت میں نفع کثیر ہو جائے گا. ہر لمحہ یہ احساس ہو کہ میرا اگلا قدم اٹھے یا نہ اٹھے, لیٹے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے جتنا اس کا احساس ہوگا اتنے ہی کامل ہو. اسی کو عارف باللہ کہتے ہیں. ان کا ہر لمحہ بہت وہ ہوتا ہے, قیمتی ہوتا ہے. بدائی کا آرام سونے چلے گا. خود حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانمون میں تھے, تو خادم نے خدمت کی, سب چلے گا. جب سب چلے سونے لگا تب ہر چپ کے چھوٹتے تھے. اس کے بعد مجبور ہوتے, نماز بھی اس میں ہوتا ہے. خود فرماتے ہیں یہ فقیر جوانی میں شباب کی حالت میں رات کو سویا نہیں. سب خدمت کرتے تھے لوگ. انہیں میں سے خواجہ مدین چشتی اجمیر نورانا مرکدہ 70 سال رات کو نہیں سوئے. اللہ کی محبت لگا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت دل میں آگے الگ الگ قسمت ہے. کیونکہ سنت تو یہ ہے کہ آرام ہی کرو, آخر تمہارا ایک کوئی آرام تو کرتے کر لو, اگر کر لیا, لیکن دل بیدار ہوتا ہے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو وقت کو وہی کرتے ہیں, وہی مناد وقت ہوتا ہے ان کا. خلوت میں گئے تو گویا کہ مناد شروع کر دیے, مالک سے رجوع ہوتے ہیں, ان کو مزہ آتا ہے. اسی لیے
شیخ کی حالت بہت احتیاط کرنا چاہیے. بہت کبھی کبھی ایک دم سے وہ ہو جاتا ہے، ضرر ہو جاتا ہے. کئی واقعات ایسے ہیں، ذرا سے بھی چوک ہے ایک دم سے وہ واقعہ سنا خود نائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت ایک کیفیت آ رہی تھی اور میں ایک دم یوں بے خیال میں پہنچ گیا. کون؟ نائب صاحب. آج کیا تاریخ ہے؟ ایک بار، دو بار، تین بار بتایا. اب حضرت کو وہ نہیں تھا. نائب صاحب ڈرے. اس سے فرمایا کہ پن جاؤ. حضرت کیسا بتایا آپ کا؟ ٹھیک ہے، کیا بات ہوگی؟ آپ سے پوچھے پانی منگواؤ، پانی ڈاؤ. پانی منگوایا گیا. اس سے پڑھ کے دم کرو. نائب صاحب پڑھ کے دم کیا ایسا پی لو. اب نائب صاحب سمجھ گئے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. اور سب بالکل حضرت کو آخر سر خرید تو بہت تشریف لے گیا. پھر نائب صاحب کو میں ڈر گیا. میں نے خود واقعہ پر مدینہ منورہ میں تھا تو اقبال صاحب تیل لگا رہے تھے. حضرت پہ ایک کیفیت تھی، ہاتھ میں تصویر نہیں ہے لیکن بالکل ہے، باتیں کر رہے ہیں. جب وہ چپکے سے اٹھ گیا ہمارے پاس. حضرت کیا ہو گیا؟ میں حاضر ہوا تو حضرت بالکل ہوش میں نہیں تھے. بالکل وہاں پہ ایک کیفیت تھی ان کے بعد. بس تصویر سے پہنچ رہے، دانے ہلا رہے. کچھ دیر بعد سکون ہو گیا. یہ خلوت میں لوگ بالکل یہ نبی ثابت ہے. آپ عموماً صدیق تو نہیں پہچانا، اتنے حضرت باش تھیں آپ. کیفیت ہوتی ہے یہ چیز. تعلق اللہ جب بڑھے گا تو دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی. اس کو دنیا سے ہم لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. اللہ والے کھاتے بھی پیتے بھی ہیں لیکن رجوع اللہ رہتے ہیں. حکم دیا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں، کہو. ہر کام کے لیے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے خانقاہ کے اصول. اپنی تربیت ہو جائے ہماری، آدمی بنے حیوان نہ بنے. ہر چیز میں اعتدال ہے. تو نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی تھوڑا بھی کرو اور ذکر لگو. جو سنت طریقہ ہے اس پہ لگو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو وقت کو ضائع کرنا جو ہے یہ مومن شان نہیں ہے. مومن شان تو ہے کہ بھائی ایک اگلا وقت ملے یا نہ ملے، اس وقت میرا وقت پورا ہو جائے. باتیں کرتے کرتے وہ انتقال والا ہوا. مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین شورا ہو رہی تھی آپس میں ہوتی، وہ بہت اچھے بیان کرے کافی دیر تک. ایک دم سے ہاتھ مسافر کے لیے ملایا تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ پڑھایا مسافر اور آخری وقت سفر ہو گیا آخرت کا. اور خوب باتیں کر رہے تھے، چلے گئے دنیا سے. اس لیے کہ رجوع اللہ وقت کی قدردانی نبی نے سکھائی تمام. اسی لیے ایک اتنی بشارت یہ کوئی شخص نماز کے انتظار میں ہے اس کو اگر اس وقت انتقال تو شہادت ملے گی اس کو. اللہ شاہ پرتاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر شخص تمنا ہوتی ہے کہ میرا انتقال نماز کی ہے. بہت اچھی ہے لیکن کسی کو نہیں ہے. پھر فرمایا ایک میں بتاتا ہوں وہ اختیاری بھی ہے اور سب وہی ملے گا. وہ یہ کہ تم یہ حصدار ہو کہ مجھے اب مغرب پہنچنی ہے. بار بار اس کا احساس ہو رہا ہے. اس مدت میں اس کا انتقال ہو گیا. عذر حدیث ہے انتظار صلاۃ داخل صلاۃ میں ہے. یہ تو اختیاری ہے. یہ ہوتی اللہ والوں کے پاس جانے ایسے محفوظ ذات سنتا ہے. جو اختیاری میں کیا مشکل ہے. تو احساس کمتری میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے. سائنس کے بارے میں وہ جا رہے ہیں، ہم پیچھے چل رہے ہیں. بھائی یہ تو فانی دنیا ہے، کتنے سرائے بنا لو، کتنا وہ کر لو. ایک لمحہ لگتا ہے فیل ہونے میں. اسی لیے ہر ملک کے حالات جب غور کرو تو کوئی نہ کوئی خامی بہت ملے گی، بہت زیادہ. اس زمانے میں علماء کو نے ان کو تنبیہ فرمائی دیکھو ایسا مت کرو. زمانہ مذاق اڑاتے تھے. دلی میں شاہ ولی اللہ صاحب نور رحمۃ خدو تنبیہ فرمایا لال قلعے والے ہوش پہ آ جاؤ، تمہارا زمان دے آنے والا ہے. یہ لوگ عیاشی میں مبتلا تھے. بہت سمجھایا اور ملا نے لوگ ہیں ایسے لوگ. پھر آیا نادر شاہ دوران دور قتل کر دیا. سروں کی مینار بنائے تھے اس نے. ایسی جو جہاں ہمارے ملک کے جو جہاں فساد ہو رہا ہے وہاں پر بھی دو مرض عام سے لوگ منع کیا تھا. ایک تو سود کے بارے میں، ایک بے حیائی کے بارے میں.
عام مرض لوگ تنبیہ فرماتے رہے. تو ظاہر ہے کہ گیہوں کا گھن پھر جاتا ہے. وہاں کو علماء نے منع بھی کیا سب کچھ, لیکن آج کل ہے اب اس وقت بڑی ویسی حالت چل رہی ہے. دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہماری سب کی اصلاح ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے تو بہت زیادہ اس میں اس واقعے سے میں تدبیر کی. سورہ عنکبوت میں جو ہے شعیب علیہ السلام کے بعد کے واقعہ بنایا, اللہ نے ان کو دھنسا دیا, بجلی گرائی, مس کر دیا. اللہ نے پہ ظلم نہیں, انہوں نے خود ظلم کیا تھا. یہ حال ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے. تو یہاں پہ حرمین شریفین میں بھی دعا بھی اپنے ملک کے لیے, اور جو بھی دعا بھی کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب خطا خوار ہیں, گنہگار ہیں لیکن مومن کلمہ تو ہے پڑھتے ہیں. اس کے علاج رکھ کیجیے تو اتباع سنت کی برکت سے قلب میں نور پیدا ہو جائے گا. ہر چیز میں ذرا کوئی بھی ہو, تبھی حاجت ہو, عبادت ہو, آپ کے نبی کی میں اتباع کروں گا. جتنے ان سے قریب ہو گئے اتنے اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہو جائے گا, برکتیں نازل ہوں گی. اللہ والے بہت آرام سے رہتے ہیں. ان ایک ہی فکر ہے غم آخرت کہ وہاں مجھے کیا, یہاں تو بہت بڑی واہوائی ہوگی, یہاں تو کیا کریں گے, چند دنوں زندگی ہے, کتنے بنا لو. میں دیکھ رہا تھا یہ حرم پہلے بہت چھوٹا تھا ویسے حرم, مرتے مرتے ترکوں مرنا ہے. پھر اب کتنی سی کاریگری اس کے اندر ہے, وہ تو چلے گئے. شاہ فہد کے جو باب فہد میں دیکھو کیسی اس کو بنائے انہوں نے, ایسی ہر جگہ محل جو بنے وہ چلے گئے دنیا سے. محل موجود ہے. ایسے ہم ایمان والے ہیں, اس لیے کسی صحابہ نے کوئی صحابی نے مکان بنا کے نہ دیا. چھوٹے چھوٹے مکانات تھے, اسی کہتے ہوئے ان کے پیش نظر آخرت تھی. آج ہمارے یہاں تعیش زندگی ہو گیا. انہیں پہلے کوئی سمجھ نہیں تھا کہ مکے کے ایسے ہوٹل ہوں گے. چھوٹے چھوٹے غرفے ہوتے تھے, پانی کی قلت ہوتی تھی, اتنی فراوانی ہوگی. اس میں آرام تو کرو لیکن بندہ بن کر, باقی بن کر نہیں. یہ لوگ ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے, انٹرنیٹ لگا ہوا ہے, کہ اس کے لیے ہمیں بیٹھے ہوا ہے. آرام پہنچا بدن کو, سب کچھ ہے, لیکن ان گناہوں سے بچو. ہر جگہ اس میں پروجیکٹر لگا ہوا ہے, سب دیکھ رہے ہیں حرم میں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے. ہم کو تو دھن لگی نماز کی فکر اہتمام کرو. بس آج کا خلاصہ یہ ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ آنے سے رہا, اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ. استغفار کا سر, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ تلاوت قرآن مجید. اب ایک سمجھے آج تو آدھا گزر چکا, اب زور گیا تو بس عشاء آ گئی, اور ایسے روزانہ دن گزرے گا, پھر روانہ ہو جائیں گے. یہ ہو اللہ میں نے حق ادا نہیں ہے کہ آپ کا, آپ انہیں معاف کر دیجیے. ہر ملک کے بارے میں دعا, اپنے اصلاح کے لیے دعا, اپنے متعلق میں دعا, یہ ہے مقصد. حاجی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ اس میں نہ قریب سنا ہے. سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن 5 حدیث منقول ان سے ایک اور ہے, لیکن منقول 5 ہی ہیں. ان میں یہ بھی تھا کہ جو گوشت حرام سے پرورش پائے گا وہ جہنم میں جائے گا. آج امت حرام خوری میں آ رہی ہے. یہ کیسے حرام خوری میں آج امت آ رہی ہے. ذبیحہ کے بارے میں ہے آج درست نہیں ہے. ہم گوشت کھاتے ہیں, ذبیحہ درست, حرام کھانا اس کا کیسے دعا قبول ہوگی. حلال و حرام, جس کو دیکھا آپ سے دیکھا ایک KFC جو کہتا ہے بالکل درست نہیں سا کھانا. اور حرم کا یہاں عنوان رجوع کو وہ جانا, بحث نہیں کرنا چاہیے ویسے لوگ کہ وہ جانا ہے. ہم کو تو بھائی ہمارے بڑے منع کہتے ہیں کافی ہے. پیپسی کوکا کولا نہیں پئیں گے, اس لیے بھی بھائی چیز ایک آمیزش ہے جوس کی جو حرام ہے. اب وہ جائے یہاں کے علماء جانا ہے, ہمیں کوئی سے وہ نہیں سر. خود تو بچو, تو کھانے پینے احتیاط. بس جو سینڈوچ ہو معلوم ہے یہ ویجیٹیرین لو, ترکاری والا گوشت جب تحقیق نہ ہو. جب بعض لوگ کہتے ہیں فتویٰ اسلامی حکومت ہے, لیکن جب یہاں کے لوگوں نے خود دیکھ لیا کیسا ذبح ہوتا ہے جگہ, تو البیگ کے خود بتایا, بہت بڑے ڈائریکٹر مجھ سے کہا چھوڑ دیا انہوں نے, صحیح ذبیحہ درست نہیں ہے. اور کتنے لوگ البیگ کی مرغی کھا رہے ہیں, خود مجھ سے بتایا انہوں نے. تو یہاں پر زمزم پی لو, پنیر کھا لو, لیکن پنیر میں ایک چیز آتی ہے باہر کو کبھی مت کھانا. فرانس کو نہیں آتی ہے, اس قدر اس سب میں ظاہر ہو تو ان کا ہے خنزیر عام تو ہوتا ہے. لندن کی ٹافی, فرانس کی بنی ہوئی چیزیں, چاکلیٹ ہوئی یا یہ پنیر نہیں کھانا چاہیے. اور پہلے دیکھ لو, اور سعودیہ بنی ہوئی ٹھیک ہے,
اس میں احتیاط کرنا چاہیے. تو بس سے آج کا یہ خلاصہ کہ استغفار کی کثرت کرو، روز اللہ ہو، اپنے گناہوں پہ طرف سے شرمندہ ہو، اور دعا اللہ آپ نے مجھے ہدایت دی ہے، مجھے گمراہی سے بچا لیجیے، اب مجھے طاعت پہ لگائیے، آپ ہی سے فضل مانگتا ہوں. دعا کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہم صلی علی حرم چلے الگ